السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. ٹوڈے وی اسٹارٹ اوور نیو لیسن نمبر 19, کاؤنسلس آف لقمان علیہ السلام. So before starting lesson, we recite invocations. جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم ہر نئے لیسن کے شروع میں دعائیں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. تو پہلے دعائیں پڑھیے پھر لیسن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تو یہ لیسن ہے لیسن نمبر 19, کاؤنسلس آف لقمان. یہ لیسن قرآن مجید کی ایک سورہ پر مشتمل ہے. یعنی اس لیسن میں قرآن مجید کی ایک سورہ لقمان کی کچھ آیتیں اس میں درج کی گئی ہیں اور ان آیتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں. ان آیتوں کے اندر کیا کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے. پہلے وہ آیتیں سنیے ترجمے کے ساتھ, اس کے بعد اس پر گفتگو ہم ان آیتوں کو سننے کے بعد کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ لقمان. الف لام میم. الف لام میم. تلك آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت و دانائی والی کتاب کی آیات ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین. ہدایت اور رحمت ہے کام اچھے طریقے سے کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. وَمِنْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خوب تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، یہ اس لیے کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ لیکن اگر وہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ پیارے بیٹے، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز
गधों की आवाज होती है। ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ وَإِذَا ان آیتوں کو سننے کے بعد ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ ہم جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم کو کیا سیکھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے۔ اس سورہ کے اندر اور خاص طور سے اس سورہ کا جو رکوع ہم نے پڑھا اس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی عمدہ نصیحتیں کی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ جانیے کہ لقمان علیہ السلام کون تھے اور ان کا کیا انٹروڈکشن ہے۔ So first we discuss about introduction. Surah Luqman is Makkan Surah. Luqman alayhi salam was wise and full of wisdom. Allah had bestowed upon Luqman alayhi salam wisdom. The Arabs used to value his sayings. The sayings of Luqman was very popular among the Arabs. It is narrated that when Suhaib bin Samit met the Prophet for the first time, he quoted the saying of Luqman to the Prophet with most respect. The Prophet sallallahu alaihi wasallam appreciated the quotes and said, "What I have is better than the quotes of Luqman." And the Prophet recited the verses of the Quran by which he was so impressed that he accepted Islam. تو کیا بیک گراؤنڈ کلیئر ہوا ہمارے سامنے کہ سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس سورہ کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ مکہ کے لوگ لقمان علیہ السلام کو اور ان کی باتوں کو بہت ویلیو دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں سیئنگ آف لقمان، لقمان کے اقوال لقمان، اقوال لقمان حکیم، اس طرح سے بہت مشہور چیزیں تھیں اور لوگ اس کو کوٹ کرتے تھے۔ اب کیونکہ لقمان اسلام کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، وزڈم عطا کی تھی، کسی بات کو سمجھ لینا اچھے سے اور اس کو بہترین انداز میں بیان کر دینا، یہ سب ان کی خصوصیات تھی، تو اس طرح سے بہت پاپولر تھے، بہت مشہور تھے مکہ کے لوگوں کے درمیان، اور لوگ ان کو حکیم لقمان کے نام سے ان کو یاد کیا کرتے۔ مکہ کے ایک شخص سوید بن سامت جو صحابی رسول ہو گئے رضی اللہ عنہ، وہ جب پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کیے کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس پہلو سے انہوں نے آپ سے سامنے وہ چیزیں پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جو کچھ تم نے میرے سامنے پیش کیا ہے، اللہ نے مجھے جو چیز دی ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں قرآن سنایا
اور قرآن کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سوید بن ثابت پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت ہی متاثر ہوئے وہ۔ تو اب یہ سوال آتا ہے کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قرآن نے کیوں کوٹ کیا اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ So now we discuss about background. So in the above ayah, the advice of Luqman Islam which he gave to his son is mentioned. ان آیتوں میں کیا منشن کیا گیا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے۔ The purpose of quoting the saying of Luqman Islam is that because the dawat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, many young people were entering the folds of Islam and their parents were pressurizing them to stick to the old religion of paganism and not to leave their duties. To these people, the teaching of Luqman Islam is quoted to show them that his teaching was oneness of God, and you are insisting your sons to associate partners to Allah in this well-wishing for your generation or leading them astray. تو کیا بات واضح ہوئی کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو عام کر رہے تھے تو آپ کی دعوت کے مقابلے میں مکہ کے نوجوان متوجہ ہوتے تھے، زیادہ بیشتر تعداد مکہ کے نوجوانوں کی تھی، اور ان کے پیرنٹس سے چاہتے تھے کہ وہ نوجوان اپنے پرانے دین دھرم پر باقی رہیں، جو چلن ان کے ہاں چلتا آ رہا ہے اس پر باقی رہیں۔ جو شرک اور بت پرستی عام ہے، 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ میں لا کے رکھ دیے تھے، تو وہ اس پر اسی طرح سے ان کے بچے بھی قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور ان کے پیرنٹس ان کو شرک پر باقی رکھنے کا زور لگا رہے تھے اور اس پر زور ڈال رہے تھے بچوں پر۔ تو لقمان اسلام کی نصیحتیں کوٹ کر کے یہ بتایا گیا کہ دیکھو، جن کو تم حکیم جانتے ہو، جن کو تم بڑی ویلیو دیتے ہو اور جن کے بارے میں تمہارے دل میں بڑی قدر ہے، تو خود ان کی تعلیم کیا تھی، ان کی ٹیچنگ کیا تھی؟ انہوں نے خود توحید کی نصیحت اپنے بیٹے کو کی، ان کی بنیادی تعلیم oneness of God کی تھی، خدا واحد کی تعلیم تھی۔ تو اس لیے تمہاری جنریشن کے لیے اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم توحید کو قبول کرو۔ یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اس وقت مکہ کے اندر چل رہا تھا، جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ہم اس سے پہلے یہ رکوع سن چکے ہیں، آیتیں سن چکے ہیں، اس کا ترجمہ سن چکے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے اس کے بارے میں کیا کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے ڈیٹیل، وہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی تشریح و تعبیر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔